آپ حضرات کا شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ اور میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ 2 روز پہلے ہمارے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب نے جو خطاب کیا ہے، اور اس خطاب میں انہوں نے اپنے ملک کے مستقبل کے حوالے سے نکات اٹھائے ہیں۔ 2018 میں پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی نے جو رپورٹ مرتب کی ہے، وہی کچھ انہوں نے فرما دیا ہے۔ اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی تمام سفارشات ہم نے کی تھیں، ملک کی معیشت کے حوالے سے ہم نے باتیں کی ہیں، اس پر پاکستان کی ترقی کے لیے ترجیحات کا ذکر ہم نے کیا ہے، سفارتی ناکامی کی بات ہم نے کی ہے، ملک کو تنہائی کی طرف لے جانے کی باتیں ہم نے کی ہیں، تمام صورتحال کا جائزہ، ملک کی داخلی صورتحال کا، بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ ہم نے اس میں لیا تھا، اور ہم جو چیز دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے، اس حوالے سے ہم نے حکومت کے سامنے بھی سفارشات رکھی، اور آج انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا ہے کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کمیٹی کے رپورٹ میں بھی یہی لفظ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں حوالے سے ہم اس سے اصولی اتفاق کریں، لیکن گھر کو ٹھیک کرنے کی بات اگر ہے تو گھر تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے حکمرانی ہو، ایک جائز پارلیمنٹ ہو، جن پر عوام کا اعتماد ہو۔ ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں؟ ہماری سالانہ قومی پیداوار کا تخمینہ جو 5 سے 6% تک لگایا گیا تھا، آج ہم 0 سے بھی نیچے آ گئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہمیں جہاں دوسرے معاملات انہوں نے نکات اٹھائے ہیں، اور جہاں ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں، اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی سوچ کو تسلیم کر لینا چاہیے، سیاست کی دور اندیشی کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور سیاستدانوں کے ساتھ اداروں کا باہمی جوڑ اور باہمی اعتماد کی ضرورت ہے، تب ہی ہم ملک کو اندر سے مستحکم کر سکتے ہیں اور ملک کی معیشت کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس وقت بھی اس کا احساس تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کا محور بنا دیا ہے، جبکہ یہ امریکہ اور مغرب کی ترجیحات تھی، اور وہ 9/11 کے واقعے کو اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، اور پاکستان کو انہوں نے ان ترجیحات کے لیے آماجگاہ بنانے کی کوشش کی۔ آج بھی جس طرح افغانستان میں امریکہ اور مغربی دنیا زمینی حقائق کو تسلیم کرتی ہے، اور جن کو وہ انسانی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں تھے، آج صرف انسانی حقوق ہی نہیں بلکہ افغانستان کے اصل دعوے دار ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے، جن کو ایک وقت میں انسانی حق دینے کو بھی تیار نہیں تھے۔ پاکستان میں بھی مذہبی طبقے نے بڑے تحمل، برداشت اور اعتدال کا مظاہرہ کیا ہے، اسے اشتعال نہ دلایا جائے۔ ایک ایک مسجد میں جا کر ائمہ مساجد کو اور خطباء کو پریشان کیا جا رہا ہے، مدارس میں نت نئے فارم تقسیم کیے جا رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور حکمران جماعت کے لوگ انتہائی گھٹیا الفاظ مدارس اور علماء کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے ان کو روکنا پڑے گا، یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے FATF کے تحت اور ان کے شرائط کے تحت جو قانون سازی کی ہے، ہم نے اپنی معیشت کو گروی کر دیا ہے،
مغربی اداروں کے اور عالمی مالیاتی اداروں کے. اور آج کابینہ نے ایک نئے قانون کی منظوری دی ہے جس میں وہ اسٹیٹ بینک کو مکمل طور پر ایک ایسا آزاد ادارہ کہ جو نہ وزیر اعظم کے سامنے جواب دہ ہے، جو نہ کسی قسم کے ادارے کے سامنے جواب دہ ہے، براہ راست ان کا تعلق IMF اور ورلڈ بینک اور ان اداروں کے ساتھ ہوگا. لہذا جو قانون سازی ہونے کی طرف جا رہی ہے اس میں پاکستان کے ادارے کو ملک سے لا تعلق کر کے اس پر بیرونی حاکمیت کو مسلط کرنے کے لیے اور مالیاتی نظام ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے قانون دانوں کا اس پہ تحفظات ہیں، اور ملکی معیشت کے ماہرین کی اس کے اوپر تحفظات ہیں. ہم میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اوپر بڑے دھڑلے کے ساتھ ہماری میڈیا کی دنیا بھی اس پر بحث کر رہی ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ یہ ہماری خود مختاری کے خلاف ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اس وقت ملک میں ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے تمام پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے تو پھر ان تمام پہلوؤں کو دیکھ کر ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے. ملک کی سیاست کو ٹھیک کرنا ہوگا، جمہوریت کو ٹھیک کرنا ہوگا، آئین کی حاکمیت لانی ہوگی، اور عوام کی ایک حقیقی نمائندہ حکومت اس ملک میں لانے ہوگی. صرف بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے لوگوں کو قوم پر مسلط کرنا، اس سے کبھی بھی ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. یہ بتائیے گا PDM کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے لے کر چلا، اور PDM کی آپ سربراہی کر رہے ہیں، تو اب بہت سے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کا جو پریس کانفرنس کی جس میں آپ نے ملتوی کیا تھا جو لانگ مارچ ہے، اس کے بعد سے کافی بیانات آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے کو کہا ہے، زرداری صاحب نے، کہ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو ملک میں آ کر کریں. یہ بہت سے تنازعات اکٹھے ہو گئے، اور PDM جو بات سامنے آئی ہے کہ بالکل منتشر ہو گئی ہے، PDM اب نہیں رہی ہے. تو اس بات میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، اگر ہم بند کمرے میں ایک میٹنگ کر رہے ہوں اور بند کمرے کا ایک ایک لفظ باہر جا رہا ہو اور اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو، تو اس کی جو تصویر قوم کے سامنے آئے گی وہ بالکل اسی طرح ہی ہوگی جیسے آپ فرما رہے ہیں. ہمیشہ میٹنگیں ہوتی ہیں، ہمیشہ بحث ہوتی ہے، مختلف آراء سامنے آتی ہیں، گرم سر سب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ایک فیصلے پہ جا کے پہنچ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ PDM پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس میں لفظ موومنٹ اسی لیے ڈالا گیا تھا، اور ہماری تجویز کے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس ہو تو کہا نہیں، موومنٹ ہونا چاہیے. اب موومنٹ کا معنی پھر یہی ہو سکتا ہے کہ آپ جو مقاصد لے کے جا رہے ہیں اس میں ایک آپ تحریک کی طرف جائیں گے. اگر ہم پارلیمانی بزنس کی طرف جائیں تو پھر وہ تحریک نہ ہوا. تو اس پر ایک ضرور ڈیبیٹ ہوئی ہے، بحث ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے وقت مانگا کہ ہمیں اپنے CAC کی طرف جانے کی آپ مہلت دے دیں، تو پہلے بھی ہم مہلت دے چکے ہیں، سو اس دفعہ بھی ہم نے مہلت دی ہے، اور ہمیں انتظار ہے کہ وہ اپنا CAC بلا کے ہمارے جو 9 پارٹیوں کا نقطہ نظر ہے وہ ان کے سامنے رکھیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. یہ جمہوری طریقہ کار ہوتا ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے کمپوننٹ ہیں، ہمارے اتحادی ہیں، اور اس اتحادی ہونے کے ناطے ہمیں ایک یکجہتی چاہیے. اب لگ یوں رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ اس موقع PDM کے ساتھ جس طرح سے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں وہ PDM تو اس طرح سے کنٹینیو نہیں کر پا رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لانگ مارچ آپ نے آگے ملتوی کیا ہے تو اس کی کیا محرکات ہیں؟ اور پیپلز پارٹی شرکت کرے گی جب آپ کریں گے لانگ مارچ؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی یہ ساری چیزیں باقی ہیں، اس پر کچھ بولنے کے لیے ابھی وقت ہے. حتمی طور پر ایسی باتیں کہنا شاید مناسب نہیں ہوتا. جب ہم ایک دوسرے کو ریلیف دیں گے، ہم مہلت دیں گے، اور اسی طریقے سے اتحاد پھر چلتے ہیں. تحریک کو ملتوی کرنا یقیناً اس سے قوم میں ایک مایوسی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. لیکن لانگ مارچ بامقصد ہونا چاہیے، اور بامقصد لانگ مارچ جو ہے اس میں سوائے اس کے کہ ہم پارلیمنٹ سے استعفے دیں، جو ہمارے اس اعلامیے کا حصہ ہے جو 20 ستمبر 2 آل پارٹیز کانفرنس میں طے کیا تھا، اور جس کی دعوت جو ہے آل پارٹیز کی میزبان وہ پاکستان پیپلز پارٹی خود ہی تھی.
تو اس پر تمام پارٹیاں زور دے رہی ہیں. ایک فضل الرحمان کا مسئلہ تو نہیں ہے جی، 9 جماعت ہے اور 1 جماعت، تو اس لیے ہم پھر بھی کوئی سخت فیصلہ نہیں کر رہے. کوئی اجرت ہمیں پھر نہیں ہے کہ ہم ایک پارٹی کو کیوں قربان کریں، اور ایک بڑی پارٹی ہے، لہذا ہم ایک پارٹی کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لانگ مارچ تھوڑا مؤخر ہو سکتا ہے، شاید اس کو ہم برداشت کر سکیں، لیکن ایک پارٹی کو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ اتحاد سے باہر ہو. ہم یکجہتی چاہتے ہیں، مل کر اس رجیم کے ساتھ ہم لڑنا چاہتے ہیں، اور قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. تحریکیں چلیں گی اور تحریکیں آگے بڑھیں گی. انشاءاللہ ہم عوام کو تنہا ہونے کا احساس نہیں دیں گے. مولانا صاحب، آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ کا ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے، سینئر سیاستدان ہیں. آصف علی زرداری صاحب مختلف مراحل میں جو وہ اپنی پارٹی کے مفادات لیتے ہیں، جیسے یسر رضا گیلانی کو پی ڈی ایم کے تحت انہوں نے امیدوار بنایا، اسے کامیاب بنایا، لیکن سینٹ کا چیئرمین بننے پر ان کو جو ہے وہ شکست کا سامنا رہا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری اپنے کام سارے کرتے رہے، لیکن جب پی ڈی ایم کو ان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے جو ہے اس کو انکار کیا؟ یہ باتیں ہم نے ان سے کی ہیں، میں نے ٹیلی فون پر بھی کی ہیں، اجلاس سے پہلے بھی، اجلاس کے دوران بھی، اجلاس کے بعد بھی رابطہ ہمارا ان کے ساتھ موجود ہے کہ پیپلز پارٹی کی رائے کا ہمیشہ ایک احترام رہا ہے. اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ضمنی الیکشن میں جانا ہے تو انہوں نے صوبائی حکومت کی طرف سے براہ راست الیکشن کمیشن کو کہا اور ہم نے ساتھ دیا ان کے. اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں سینٹ کے الیکشن میں جانا چاہیے تو ہم نے ان کی تجویز کا احترام کیا ہے، ہم ساتھی ہیں. اور اب جب اس مرحلے پر ہم آئے کہ ہم عدم اعتماد کا آپشن استعمال کریں، اب جس قومی اسمبلی کو میں ناجائز سمجھتا ہوں، اس کی اکثریت کو ناجائز سمجھتا ہوں، جب میں وہاں پر عدم اعتماد لاؤں گا تو پہلے تو میں پارلیمنٹ پہ اعتماد کروں گا، پھر اس میں اکثریت پیدا کروں گا، اور اگر اکثریت دوسری طرف چلی گئی تو میرا عدم اعتماد کی تحریک خود ان اسمبلیوں کو، جو اس کو ہم ناجائز کہتے ہیں، ان کو جواز فراہم کر دے گی. تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس وہ اخلاقی وجوہ بھی باقی نہیں رہیں گی. پنجاب میں اگر ہم عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں اور ناکام ہو جائیں تو اس کا معنی ہے کہ ہم نے خود اس اکثریت کو ایک جواز مہیا کر دیا ہے. تو اس لیے ایک سیاسی دلائل ہیں، ان کے پاس بھی ہوں گے، ہمارے پاس بھی ہیں. دلائل کا مکالمہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور اس کے لیے ہم ایک دوسرے کو مہلت بھی دیتے ہیں، ٹھنڈے دل سے ہم ایک دوسرے کو سنتے بھی ہیں اور احترام کے ساتھ سنتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں ہمیں اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھنے دیا جائے. سرکاری وزراء نے اسپیشلی فردوس عاشق آباد نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو جان ہے وہ سندھ حکومت ہے. پیپلز پارٹی کبھی بھی استعفوں پہ جو ہے وہ راضی نہیں ہوگی، اور مایوسی ہوگی مولانا کو بھی اور پی ڈی ایم کو. حکومت کے لوگوں کو ہمارے کسی بھی پارٹی کی نمائندہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان کو حق پہنچتا ہے کہ میری پارٹی کے بارے میں وہ رائے دیں. وہ پارٹی بھی موجود ہے، وہ زندہ بھی ہے، وہ اپنی بات خود بھی کر سکتی ہے. کسی حکومتی بندے کو ہماری کسی ایک پارٹی کا نمائندہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا صاحب، آپ کل تشریف لے کے جا رہے ہیں ڈائمنڈ مریم بیوی سے ملنے کے لیے، تو کس سلسلے میں جا رہے ہیں؟ آپ کی گفتگو کا ایجنڈا کیا ممکن ہے؟ ظاہر ہے جو باتیں ابھی آپ سوالات کر رہے ہیں یہی چیزیں سامنے ہوں گی. اچھا، یہ فرمائیے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں کو کورونا ہو گیا ہے، تو آپ ان کی صحت کی دعا کریں، اور اس قوم کو کورونا سے بچنے کے لیے کچھ خاص پیغام دینا چاہیں. میں تو ان کی شفایابی کے لیے دعا گو ضرور ہوں، لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ ویکسین لگا کر کرونا، تو یا تو ویکسین فراڈ ہے یا پھر یہ کرونا فراڈ ہے. کیونکہ ادھر 22 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے فارن فنڈ کیس میں ان کو بلا لیا ہے، اور ادھر ویکسین کے بعد جو ہے ان کو کرونا ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو ویکسین ہے، یا تو وہ پہلے اپنا کرونا ٹیسٹ کرواتے، پھر اگر کرونا پازیٹیو آتا ہے تو پھر تھوڑا ریسٹ کرتے، پھر ویکسین لگواتے. پھر یہ اعلان کس نے کیا ہے؟ ذرا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس ڈاکٹر نے کیا ہے؟ اسد عمر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے. نہیں، ایک ٹویٹ ہے، اس میں ڈاکٹر نہیں ہے نا. حکومت نے ڈاکٹر کون ہے؟ ڈاکٹر جس سے یہ کہا گیا ہے تو وہ تو ذاتی ڈاکٹر ہے، وہ سرکاری ڈاکٹر نہیں ہے. آپ سمجھتے جو الیکشن کمیشن نے بلایا اس سے تو بچنے کے میں لیے یہ کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں. میں نہیں آپ سے بات کر رہا، مجھے سوالات پہنچ رہے ہیں آپ ذرا سوشل میڈیا پہ. جی میں تفصیل تو نہیں کہہ سکتا، یعنی یا تو یہ ویکسین فراڈ ہے، یا پھر ویکسین کے اگلے روز کرونا ہو جانا، اس کا مثبت ہونا، پھر یہ فراڈ ہے. اور یہی آپ چاہ رہے تھے. بہت شکریہ.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।